اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ شکر. آپ فیروز فاطمہ انما السلام علیکم فاطمہ آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نمیم خدیجہ ارشاد فاطمہ زہرا غنیحال نکھت روحی میم ثانیہ زہرا مونیس، آپ لوگ سب ٹھیک ہیں نا؟ گھر پہ سب خیر وعافیت ہے؟ جی آغا آپ الحمدللہ. ٹھیک ہیں؟ افنان، جوہر، علی عباس، وسیم. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ آداب اسلامی میں، کتاب آداب اسلامی میں جی تہمت اور بدگمانی کے بارے میں چل رہی تھی، جو درس ہم نے تمام کیا. یہ کچھ سوالات ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آیات و روایات کی روشنی میں تہمت کی تعریف بیان کیجیے. آیات اور روایات میں تہمت کسے کہا جاتا ہے؟ آیات اور روایات سے پیچھے کیا ثابت ہوا؟ تہمت ہر وہ فعل جو کسی مومن بھائی کے اندر نہ پایا جائے اور وہ اس کے اوپر بیان کیا جائے اس کے بارے میں، اسے تہمت کہتے ہیں. جانتے ہیں آپ لوگ تہمت؟ جی. تہمت کی مختلف صورتوں کو بیان کیجئے. یاد ہے مختلف صورتیں کیا تھی؟ وہ 3 صورتیں بتائی تھیں. ایک تو وہ کہ صاحب مومن بھائی کے اندر وہ چیز نہ ہو. دیکھیے یہ تھا کیا تھا، کسی پر 3 طرح سے تہمت لگائی جا سکتی ہے. کتنے طرح سے؟ 3 طرح سے. پہلی سوال نمبر 2 ہے کسی کی طرف ایسے عیب کی یقینی طور پر نسبت دینا. ایک ایسا عیب یقینی طور پر کہنا فلاں شرابی ہے، جو اس میں نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر یہ شرابی ہے صرف اس وجہ یہ سمجھ کر کہ یہ عیب اس میں ہے، بس اتنا سمجھ کے، بس مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر ہے تو میں کہوں نہیں یہ شرابی ہے. بتایا آپ نے جی فرسٹ والا. ابھی کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ آیات و روایات کی روشنی میں جو بات نکل کے آتا ہے وہ یہ بات ہے. تہمت کہتے ہیں ہر وہ عیب، وہ کمی یا نقص یا عیب جو کسی مومن کے اندر نہ پایا جائے اور وہ اس کے بارے میں بیان کرے کوئی، تو یہ تہمت ہے. جی آپ کو زبانی بتایا، ہم سوچے تھے مطلب ٹھیک لگا. اتنا آسان ہے کہ اس کو لکھوانا پڑے گا تہمت کے معنی؟ نہیں. 3 طرح سے تہمت لگائی جا سکتی ہے. ایک تو یقینی طور پر کسی کو مثلا کوئی عیب لگانا صرف یہ سمجھ کر کہ یہ عیب اس کے اندر ہے. دوسرا یہ جانتے ہوئے کہ یہ عیب اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی اس کی طرف دشمنی کی وجہ سے کسی عیب کی نسبت دینا. تیسرا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا عیب دوسروں کے سر پہ ڈال دینا، نسبت دینا کہ اس نے کیا. یہ ایک تہمت، یہ ہے تہمت کی 3 طرح سے لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ اصالت صحت کا کیا مطلب ہے؟ اصالت صحت کا مطلب یہ دیکھیے یہاں پہ ہے. اصالت صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کام کو صحیح سمجھیں، ہر کام کو صحیح سمجھا جائے. اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اسے غلط مت لے کے جائیے، نگیٹو طرف نہیں لے کے جائیے، پازیٹیو وے میں لے کے جائیے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں بدگمانی کا اصول نہ اپنائیں. جب بھی گمان کریں تو برا گمان نہ کریں. یہ اصالت صحت یعنی ہر کام کو صحیح وے میں لے جانا. اصالت صحت یعنی ہر کام کو صحیح وے میں لے جانا، ہر بات کو کسی کی مومن کی صحیح طرف لے کے جانا، نہ یہ کہ ہمیشہ غلط ہی طرف لے جانا. بات کو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی یہ ہے اصالت صحت کا مطلب. اس کے بعد چوتھا سوال ہے کیا تھا؟ بدزنی کے برے آثار بیان کیجئے. بدزنی کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کے برے آثار کیا ہیں؟ ایک اثر تو یہ ہے کہ جو کوئی برا ظن رکھتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا ہے. یہ سوال نمبر 4 ہے. الگ الگ حدیثوں میں ہے. ایک کیا ہے؟ ایک اثر یہ کیا ہے کہ وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بدگمانی سے کام خراب ہو جاتا، کام خراب کرتی ہے بدگمانی اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے. ایک یہ ہے برا نتیجہ. اور کیا ہے برا نتیجہ؟ اسکرین شاٹ لیا آپ لوگوں نے؟ سب سے ڈرتا ہے تو بدظنی رکھنے والا. دوسرا کام خراب کرتی ہے بدگمانی، ہاں برائیوں پر آمادہ کرتی ہے.
اور اس کے دوستوں کے درمیان اچھے تعلق باقی نہیں رہ پاتے. یہ سب بدزنی کے تو نتیجے ہیں یہ سب. اور بدگمانی عبادتوں کے برباد ہونے کا سبب ہے، مولا کائنات نے فرمایا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ بدزنی کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہو سکتا. یہ سب برے نتیجے ہی تو ہیں بدگمانی کے. یہ آپ الگ الگ کر کے لکھ لیجئے گا. اس کے بعد 5واں سوال ہے، کن حالات میں ہمیشہ اور ہر شخص کے سلسلے میں حسن ظن صحیح ہے؟ ہر ایک کے بارے میں حسن ظن کب کن حالات میں رکھنا چاہیے؟ یہاں پر اس کی طرف اشارہ کس نے کیا ہے؟ مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف. کیا اشارہ کیا ہے 296 پہ؟ اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل. ہاں یہ کیا ہے یہاں پہ ہے، جب زمانہ اور زمانے والوں پر نیکی حاکم ہو، یعنی نیکیاں عام ہو، اور کوئی کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرے حالانکہ اس سے کوئی گناہ اشکار نہ ہوا ہو، تو اس پر ظلم ہے. جی یعنی پھر وہاں پر سب کو حسن ظن ہی رکھنا ہے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا ہے. یہاں پہ یہ بھی امام کاظم کا بھی یہ ہے. یہاں پر دیکھیے، جب ظلم و ستم حق سے زیادہ رواج پا جائے تو جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کے سلسلے میں، مگر یہ نہیں، یہ تو برے گمان کے بارے میں یہ ہے. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی زمانہ ایسا ہو کہ عدالت ظلم پر غالب آ جائے تو حرام ہے کہ کوئی کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرے، یعنی بس اچھا گمان رکھنا چاہیے. صحیح سمجھ میں آیا؟ جی اوپر کریے نیچے خاطر. جی تو یہاں سے اس کا ترجمہ آگے تو سمجھ لیجیے. سوال یہ ہے کہ کن حالات میں ہمیشہ ہر شخص کے سلسلے میں حسن ظن صحیح ہے؟ جب ہی صحیح ہے کہ جب حالات اچھے ہوں، اصلاح ہو، عدل و انصاف ہو معاشرے میں، برائیاں کم ہوں، اس سے زیادہ عدل و انصاف ہو، تو پھر کسی کے بارے میں آپ برا گمان نہیں کر سکتے، اچھا گمان رکھیں جب صحیح ہے، جب حسن ظن صحیح ہے. لیکن اگر ظلم و زیادتیاں زیادہ ہوں تو پھر کسی کے بارے میں حسن ظن ٹھیک نہیں ہے. چلیے یہ درس تھا. اس کے بعد 27واں درس شروع ہوتا ہے. کس بارے میں ہے وہ؟ چغل خوری اور استہزاء. دیکھیے یہ ابھی غیبت پہلے، پھر تہمت و بدگمانی، ابھی چغلی اور چغل خوری اور استہزاء. یہ سب وہ برائیاں اور عیب، خطرناک عیب ہیں جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، جبکہ اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اور اب دیکھیے آپ چغل خوری ہمارے ہاں کتنی زیادہ ہے. جانتے ہیں چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ جی. اور استہزاء تو کتنا زیادہ ہے. ہم لوگ مذاق اور استہزاء میں فرق ہی نہیں کر پاتے. ہم استہزاء کو مذاق سمجھتے ہیں، دیکھیے جبکہ مذاق الگ چیز ہے. استہزاء مذاق یعنی مذاق، استہزاء یعنی مذاق اڑانا. آپ خود جانتے ہیں مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں کتنا فرق ہے. جی مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں کتنا فرق ہے، بہت فرق ہے. اور ہم مذاق اڑانے کو کیا کرتے ہیں؟ مذاق سمجھتے ہیں. جی مذاق اڑانا کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. 27واں سبق چغل خوری اور استہزاء کے بارے میں. اس میں بتائیں گے کہ چغل خوری کتنا خطرناک بیماری اور یہ مذاق اڑانا. چغل خوری ایک ایسی خطرناک اخلاقی بیماری ہے جس سے سماج اور معاشرے کو بے شمار نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں. جی مثلا اگر ہم کسی کی چغلیاں کرتے ہیں تو اس سے سوء ظن آئے گا نہیں آئے گا؟ جب ادھر کی ادھر کوئی کرتا ہے تو ایک دوسرے سے کے بارے میں برے گمان آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہمارے معاشرے میں بدگمانیاں کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کے بارے میں آپ اگر ہم اپنے رشتہ دار میں سے کسی سے ناراض ہیں یا بول چال بند ہے یا آنا جانا بند ہے، اس کا سبب کوئی تیسرا انسان ہے. کیونکہ آپ کے سامنے کوئی کسی کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرتا. جی کبھی کسی رشتہ دار نے آپ کو کہا کہ کچھ برا کہا، کچھ کہا آپ لوگوں کو، یا ہمیں کچھ کہا کسی رشتہ دار نے؟ کبھی نہیں کہا ہوگا. جی پھر یہ ہم بدگمانیاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ جو چغل خور لوگ ہوتے ہیں وہ کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، وہاں میں بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی اور ایسے ایسے باتیں چل رہی تھیں. پھر کیا ہوگا؟ اس کے کہنے کی وجہ سے بدگمانیاں آئیں گی ہمارے اندر. بدگمانیاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر وہی بدگمانیاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اعتماد ختم ہوگا، کینہ بڑھے گا، دشمنی بڑھے گی. اور کیا ہوگا؟ پھر ہم برے گمان آئے گا تو اس کی تحقیق کریں گے، تو جاسوسی کریں گے تو پھر غیبت کریں گے. دیکھیں کتنی بیماریاں آ گئی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بیماری کی وجہ سے کتنی بیماریاں آ گئی، ایک گناہ کی وجہ سے کتنے گناہ. جی
آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آگے جی، لہذا اتنی خطرناک بیماری ہے یہ۔ چغل خوری ایک ایسی خطرناک اخلاقی بیماری ہے جس سے سماج اور معاشرے کو بے شمار نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں، مثلا ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن، برا گمان، اور پھر سوء ظن سے کیا آتا ہے؟ بے اعتمادی، ایک دوسرے پر اعتماد اٹھتا ہے، بے اعتمادی کی کیفیت یا کینہ آ جاتا ہے اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چغل خوری کو ان فتنہ انگیز بیماریوں میں قرار دیا گیا۔ دیکھیے اسے فتنہ کہا گیا ہے، فتنہ پھیلانا جسے کہتے ہیں جی، فتنہ انگیز بیماریوں میں قرار دیا گیا ہے جس سے پورا سماج اور معاشرہ فتنے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی جنگیں یا آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہیں وہ چغلیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، وہ انہی سے فتنہ فساد برپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات و روایات میں اس کی بے حد مذمت کی گئی ہے، بہت برا بھلا کہا گیا ہے، اور علماء کرام نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے، کیا ہے آپ دیکھیے چغل خوری کا مطلب دیکھیے، ہمارے پاس کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرے اور وہاں موجود کوئی دوسرا انسان وہ بات جا کر اسے بتا دے جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرے، پہلی بات تو غیبت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر موجود کوئی دوسرا انسان اس کی یہ بات اس کو جا کے بتا دے جس کے بارے میں بتائی تھی، مثلا کہے اس سے یہ کہے کہ فلاں صاحب آپ کی یہ برائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ چغل خور ایک بیمار انسان ہے، چغل خور ایک بیمار انسان ہے۔ دیکھیے چغل خور کو کیا کہا گیا ہے؟ بیمار کہا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چغل خور ایک بیمار انسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے پیٹ میں گیس بن گئی ہوگی اب تو، کہتے ہیں نہیں؟ وہ جب تک کسی کو بتا نہیں دیتا نا، چغلی نہیں کر دیتا، وہ سے بے چینی رہتی ہے، ایسا ہی ہے جی جی۔ لہذا چغل خور کو ایک بیمار کہا گیا ہے۔ آئیے، جو کبھی بھی اچھی باتیں ایک دوسرے تک منتقل نہیں کرتا، چغل خور ایک بیمار ہے جو کبھی بھی اچھی باتیں نہیں کرے گا جا کے کہ فلاں صاحب وہاں بیٹھے تھے، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، تو آپ پتہ لگا کہ بھائی آپ یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان صاحب سے سنا میں نے۔ کبھی اچھی باتیں نہیں ٹرانسفر کرے گا ادھر سے ادھر، ہمیشہ بری باتیں کرے گا، یہ بیمار ہے۔ آپ نے گندی مکھیوں کو دیکھا ہے، وہ سب پورا جسم چھوڑ کے زخم ہی پہ، گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہیں، یہ صرف گندگی ہی ٹرانسفر کرتا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جن سے کینہ، دشمنی، فتنہ، رنجشیں، ناراضگیاں پیدا ہوں، ایسی باتیں ادھر کی ادھر کرتا ہے۔ برادران ایمانی، مومن بھائی اور ان کے احباب کے درمیان، مومنوں کے درمیان، ان کے رشتہ داروں کے درمیان کینہ اور دشمنی یا رنجشیں پیدا کرنا ایک ایسا فتنہ ہے جسے قرآن مجید نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے جی۔ فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے، یا والفتنۃ اکبر من القتل، اشد بھی کہا ہے اکبر بھی کہا ہے، اشد زیادہ سخت، زیادہ بدتر، یا الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یا دیکھیے کیا کہا، ویل لکل ہمزۃ، تباہی اور بربادی، جہنم کا خطرناک ترین سزا کس کے لیے؟ ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے، جو طعنے مارتے ہیں اور چغل خور۔ دیکھیے کتنا سختی سے کہا ہے چغل خوری کے لیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ خطاب کیا، پیغمبر سے کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، خبردار آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے، کل حلافٍ بار بار جو بات بات میں قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہو گیا، ایسے کی بات ماننا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور قسم کھانے والے، ذلیل، عیب جو، عیب تلاش کرنے والے اور اعلیٰ درجے کے چغل خوروں کی اطاعت نہ کریں جی۔ نمیم کسے کہتے ہیں؟ چغل خور کو۔
جی ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ آخری آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور اخلاقی اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے، لہذا وہ کسی احترام کے لائق نہیں ہے۔ جیسا کہ پیغمبر کی ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا کتنا پست ہے یہ، اتنا پست ہے کہ اس کا کوئی احترام نہیں ہے، اس کا احترام بھی نہ کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا اپنے اصحاب سے الا انبئکم بشرارکم، ابھی تک آپ نے کیا پڑھتے ہوئے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں شخص سے زیادہ قابل احترام وہ ہے، لیکن مولا کہ اب اس میں کیا ہے، کیا تمہیں تمہارے درمیان سب سے برا انسان کون ہے بتاؤں، کیا تمہیں بتا دوں کہ تمہارے درمیان سب سے برا انسان کون ہے؟ سب نے کہا حضور فرمائے، تو آپ نے فرمایا چغل خوری کرنے والے جو دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں اور نیک کردار لوگوں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، یہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ پست اور برے لوگ۔ کون؟ جو دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان تفرقہ، جدائی ڈال دیتے ہیں اور نیک کردار لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم، چغل خوری، نمیمہ چغل خوری، والحقد کینہ، حسد، فی النار جہنم، کس میں؟ جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ چغل خوری اور حقد، کینے اور حسد کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ لا یجتمعان، چغل خوری اور کینہ جمع نہیں ہو سکتے فی قلب مسلم، ایک مسلمان کے دل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر ہمارے اندر ہے تو کیا مطلب سمجھیں اس کا؟ جی یہاں کیا کہا مولا نے، رسول نے، کہ ایک مسلمان کے دل میں جی چغل خوری اور حسد نہیں ہو سکتا، حسد جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر ہے ہمارے درمیان تو ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی نعوذ باللہ رسول نے غلط کہہ دیا؟ نہیں، اس کا مطلب ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سمجھ لیجیے اب جو انہوں نے کہہ دیا، اب جو یہ کہیں گا اللہ رسول وہ ہمیں تسلیم کرنا ہے، ہمیں چوچرا کہا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر کسی بات میں کر رہے ہیں تو کئی طرح سے گناہ ہے، بھائی رسول نے کہا یہ چیز نہ کرو، اللہ نے کہا یہ نہ کرو، اور ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کی پتہ کیا ہے؟ ایک تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اس کا مطلب ان کی بات نہیں مان رہے جی، دوسرا ہم ان پہ اعتراض کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اس کا مطلب انہوں نے غلط کہا۔ لا يدخل الجنت نمامون، کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے آپ لوگ سب مل کے سوچئے کتنی عام ہے یہ چیزیں ہمارے ہاں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھائی، اور ہم سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں، اور میں سوچتا تھا بچپن میں خاص کر کے میں خود، کہ رسول معراج پہ گئے اور انہیں جگہ جگہ کی سیر کرائی گئی، جہاں جہاں دیکھا وہ عورتوں کو عذاب میں دیکھا، جہاں دیکھا عورتوں کو عذاب میں دیکھا، جہاں دیکھا عورتوں کو عذاب میں دیکھا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ عورتیں بیچاری بچپن سے لے کے جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے ایسے ہی گھر سے نکلتی تک نہیں ہے بیچاری، زندگی بھر نہ کبھی کسی پارک گھومنے گئی، نہ کبھی کسی پکنک پہ، نہ اب تو شاید یہ زمانہ بدل گیا جانے لگی ہیں، لیکن پوری زندگی بیچاری کی گھرستی میں گزر جاتی ہے۔ انہیں گناہ کا موقع کب ملتا ہے؟ پھر ان میں ان کی سزا اتنی کیوں جی؟ تو اب دیکھیے یہ گناہ، اب پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ گناہ تو کتنے خطرناک ہیں، تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہی ہو رہے ہیں، غیبت، چغلییں، استہزاء، گھروں میں تفرقہ ڈال دینا، میاں بیویوں کے درمیان جدائی ڈال دینا، باپ بیٹے کے درمیان، باپ یہ سب کیا ہے؟ بہو سسرال کے درمیان جی، یہ کیا کون کرتا ہے یہ کام؟ کون کرتا ہے یہ کام جی؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے آپ لوگ یہاں آن لائن ہیں، آپ سن رہی ہیں سب، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، اس لیے کہ مومن وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو بچا لے، مومن وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو بچا لے۔ قرآن میں آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو،
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے. تو اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. اگر ہم ایک ایک آدمی ہم مل کے ایک ایک انسان مل کے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے روک دیں تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب رکنا شروع ہو جائیں گے، سب رکنا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا دیکھیے چغل خوری کے بارے میں کیا، لا يدخل الجنت نمامون، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والنمیمہ، چغل خوری سے محفوظ رہنا، بچے رہنا. فإنها تزرع الضغینہ، اس لیے کہ چغل خوری جو ہے کینے کے بیج بوتا ہے. تزرع بوتا ہے زراعت، ضغینہ یعنی کینہ، کینے کے بیج بوتا ہے. وتبعد عن اللہ وعن الناس، اور یہ اللہ اور لوگوں دونوں سے دور کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ خالی لوگوں سے دور ہو جاتا ہے بلکہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے ایسا انسان جو چغل خور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آگا. جی جی آگا. سمجھ میں آیا کہ یہ کتنا خطرناک بیماری اور گناہ ہے. سزا سمجھ میں آئی؟ آپ لوگوں نے محسوس کیا اس کی سزا کو؟ سوچئے، دل سے سوچئے، دماغ سے قلب سے سوچئے. اور ہمیں سوچنا چاہیے اس کے سخت گناہ کے بارے میں، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کتنی ہے، اور اس کے بارے میں الفاظ کیسے یوز ہوئے ہیں. لا يدخل الجنت نمامون. جی اور ہمارے سماج میں ایسی چیزیں کتنی بیماری پھیل رہی ہیں یہ. لہذا بیچاری ایک لڑکی کتنی ہی اچھی ہو، کس نے بنا دیا، ساس سے لڑوا دیا، نندوں کے بارے میں اس کے دل میں بری باتیں ڈال دی ہیں، کس نے اس کے بیچارے کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، کس نے اسے اس کے میاں سے جدا کر دیا، محبتیں ختم کرا دی، کس نے پولیس تھانے میں لے جا کے بٹھا دیا. یہ کون کراتا ہے؟ یہ کون کراتا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا نا، آپ نے جانتے بھی ہیں کہ کوئی انسان بے عیب نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہینڈل کیسے کرتے ہیں. دنیا کا کوئی میاں بیوی، کوئی لڑکی جب اپنے شوہر کے ساتھ نیا زندگی کا آغاز کرتی ہے تو 100% اس کی اور اس کی باتیں عادتیں میچ تو نہیں کھا سکتی نا، کبھی نہیں ہو سکتے، تو معصوم ہی ہو سکتے ہیں بس. تو اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا ہسبینڈ پرفیکٹ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا پرفیکٹ بنانا ہے، ہمیں کتنا کمپرومائز کرنا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کو کیسے رکھنا ہے کہ وہ بھی ہمارا سمجھے ہمیں. ٹھیک ہے. لہذا ہمارے اندر پرابلم کیا ہے کہ ہم جب شادی کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی جو مجھے ملے اس میں ہلکی سی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہلکی سی بھی اس کے اندر برائی نہیں ہونی چاہیے. اور ہم اپنے ذہن شادی سے پہلے اتنے اونچے بنا لیتے ہیں خیالات میں کہ اب جو ہے وہ ریئل میں کیا ملتا ہے، ایک انسانی تو ملتی ہے، لڑکی ہو چاہے لڑکا ایک انسانی تو ہے. اور ہم اپنے خیالات میں کیا تصورات بنا کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے سے ہی کہ مجھے تو ایک معصوم فرشتہ ملے گی یا معصوم فرشتہ ملے گا. اب جب کیا ہوگا، جب ہم نے پہلے ہی آرزویں اتنی بڑی بڑی بنا لی کہ مجھے ہوٹل سے کھلائے گا، مجھے جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں بھی لے کے جائے گا، مجھے پکنک میں جموں کشمیر بھی لے کے جائے گا، برف باری میں یہ بھی کرائے گا، سیریل دیکھ دیکھ کے اور ٹی وی دیکھ دیکھ کے سارے ہم نے خیالات، اور ایک بڑا سا فلیٹ ہوگا اور اس فلیٹ خرید کے بڑا بزنس ہوگا. اور یوں جب ہم خیالات اتنے اونچے اونچے کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، گھر جہنم بنے گا. جی ایسے ہی ہم لڑکی سے کے بارے میں پہلے سے ہی اب میری یہ خدمت کرے گی اور میرے پیر بھی دبائے گی اور میں گھر آؤں گا تو محبت سے مسکرا کے یہ بھی ہوگا اور یوں بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. تو زیادہ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی آخر انسان ہے ہم، میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگی کمی، کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی، ہو سکتا ہے اور وہ آئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں آپس میں کیسے کمپرومائز کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. کیونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ بنایا جاتا ہے، کمی ہے. لیکن اگر ہم پہلے سے ہی اپنے دل کو یہ باور کرا لیں، یقین دلا لیں کہ بھائی ہم جس سے شادی کر رہے ہیں وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، معصوم نہیں ہے، وہ معصوم انسان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے کمیاں ہوں گی. اور لڑکی بھی ایسے ہی سمجھ لے کہ ہاں بھائی انسان سے تو شادی کر رہی ہوں میں، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، کوئی معصوم انسان تو ہے نہیں، ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے اس نے پڑھ لکھنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کمیاں رہی ہوں. لہٰذا جب ہم پہلے سے اپنے آپ کو یہ باور دلائیں گے تو پھر ہماری زندگی
جہنم نہیں بنے گی. پھر ایک دوسرے کو سمجھیں گے کہ ہاں جی غلطی ہے، یہ اس طریقے سے نہیں، ہمیں ایسے رہنا چاہیے. تو پھر ہم وہ گھر جنت بنتا چلا جاتا ہے. گھر بنانا پڑتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ کہتے نہیں تھے بیٹا بیٹی جا رہی ہو سسرال، تمہارا گھر ہے وہ، اپنا گھر سمجھ، تمہارا ہی گھر ہے وہ. اگر وہاں پہ وہ جہنم ہے تو جنت بنانا تمہارا کام ہے، جنت بنانا تمہارا کام ہے. ٹھیک ہے. تو کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ایک انسان ہم میں سے کوئی ہے جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مجھ میں کمیاں نہیں جی. لہذا ہم جو ہے وہ پہلے ہی سے اتنے بڑے بڑے دماغ بنا لیتے ہیں خیالات میں، تو پھر ہم ریالٹی سوچنے کے عادی نہیں ہیں. ہم ریالٹی سوچنے کے عادی نہیں ہے، اس لیے جھگڑے لڑائیاں ناراضگیاں یہ کچھ ہوتا ہے جی. لہذا ہمیں اپنے آپ کو پریکٹیکل میں لانا ہے، خیالات میں نہیں، پریکٹیکل میں لانا ہے. پھر ہم وہ زندگی جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ کمیاں دور ہوتے ہوتے انشاءاللہ وہ گھر جنت بنے گا، وہ گھر جنت بنے گا. ہمیشہ اس میں خوشیاں رہیں گی. یہ سوچ لے کہ جی میں اس سے تو غلطی ہونی نہیں چاہیے، چائے کی پھیکی بنا دی. اب وہ یہ تو یہ سوچے گا کہ بھائی میں جس سے شادی کر رہا ہوں تو مجھے ایسی ہوگی. خیالات یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو مشین مل رہی ہے، مثلا مشین سے کر رہا ہوں، مثال کے چائے بنائے گی تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بریانی ہر طرح کا کھانا ہونا چاہیے، کوئی نہیں. بھائی انسان ہے، بھول سکتی ہے، ہو سکتا ہے نمک کسی دن زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نمک کسی دن کم ہو جائے. ہنگامہ تھوڑی کھڑا کیا جاتا ہے اس پہ، بلکہ اس کے بارے میں ہم جو ہے دشمن سمجھ لیتے ہیں. ہم بتائیے کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جو جان بوجھ کے غلطی کرتا ہو؟ کوئی ایسی نعوذ باللہ کوئی ایسی لڑکی زندگی میں کبھی آپ نے دیکھی کہ جان بوجھ کے وہ نمک نہ ڈالے، یا جان بوجھ کے کھانے میں نمک تیز کر دے، یا جان بوجھ کے گھر کی صفائی کرنے کو نہیں. تو ہم کیوں نہیں اس کو اپنے آپ کو سمجھاتے کہ بھائی انسان ہے، مجھ سے ہوتی ہیں کمی، اس سے بھی ہو سکتی ہیں، بھول سکتی ہے، انسان ہے. لہٰذا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جب ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ریالٹی کو سمجھیں گے، تو اسی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اسی پہ ہم راضی خوشی ہوں گے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم نے پہلے سے خیالات 5 اسٹار ہوٹل جیسے بنا لیے ہیں، کروڑوں پتی والی زندگیوں والے سوچ لیا ہے، تو بھائی ایسے تو گنے چنے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اور آپ کو دور کی کہتے ہیں نا، دور کے ڈھول سہانے، دور کے ڈھول سہانے کہاوت ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کروڑ پتی اربوں پتی ہیں کتنے عیش سے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ پریشان رہتے ہیں وہ، ہم سے زیادہ پریشان رہتے ہیں وہ، ٹینشنوں میں رہتے ہیں وہ. تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت عیش کے رہ رہے ہیں، نہیں جانے کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں ان کی بھی. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ریالٹی میں لانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآلہ